رمضان المبارک کے دروس کا شیڈول ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، والحمدللہ ہم رمضان سے پہلے ہی عویزاں کر دیتے ہیں۔ اس دفعہ ہمارے ایک دوست جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، جدہ میں، بھائی مشتاق صاحب، ان کی خواہش تھی کہ یہ ایک عربی کی کتاب ہے دروس شہر رمضان، تو ان کی خواہش تھی کہ آپ اس کے مطابق درس دیں۔ تو یہ 30 دروس ہیں، اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آپ احباب کے سامنے سلیس اور آسن انداز کے اندر پیش کر سکوں۔ پہلا درس جو اس کتاب میں موجود ہے وہ استقبال شہر رمضان، کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے تو اس کا استقبال کیسے ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آئے، ہمارے پاس کوئی قابل احترام شخصیت آئے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کوئی پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کرتا ہے، کوئی ہار پہنا کے استقبال کرتا ہے، کوئی آگے بڑھ کر کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے۔ مختلف طریقے رائج ہیں کسی بھی مہمان کے آنے کے۔ تو رمضان المبارک بھی ایک بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کا مہمان مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں فقد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ تو ایسا عظیم مہینہ جس میں برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور عظمت و شان ہے، تو ایسے مہینے کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ ہمارے تھے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، وہ اس مہینے کا کیسے استقبال کرتے تھے، ان کا وتیرہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ 6 مہینے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں رمضان عطا کر دیتا تو پھر رمضان کے اندر خوب وہ عبادتیں کرتے، اور پھر اگلے 6 ماہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان عبادات کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے کہ اللہ جو ہم نے عبادات کی ہے اس کو قبول فرمانا۔ تو کیونکہ عظمت والا، شان والا مہینہ ہے تو اس کے شیان شان اہل ایمان کو استقبال کرنا چاہیے۔ جس طرح خطبہ جمعہ میں بھی میں نے حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کی، آج کے درس کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس رمضان کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو مغلق کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور جو شیاطین ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی ہی رات ہوتی ہے، ابتدائی رات ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے صفدت الشیاطین، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ومردۃ الجن، شریر قسم کے جنات کو بھی جو ہے نا ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں، انہیں بھی پابند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا حتیٰ کہ رمضان گزر جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، تو کوئی دروازہ اللہ کی جنت کے دروازوں میں سے پورا رمضان بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور اللہ کی طرف سے ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے، یہ پکار دیتا ہے کہ اے نیکیاں کرنے والے انسان، نیکیوں میں آگے بڑھ جا، اور اے بغاوت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، شر میں زندگی گزارنے والے، نافرمانی میں زندگی گزارنے والے، اب تو ٹھہر جا، اب تو رک جا۔ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ عمل ہر رات میں ہوتا ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ہر روز اللہ کی طرف سے یہی صدا و ندا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے استقبال ہوتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کا۔
تو اللہ تعالیٰ اتنی شان کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، اس قدر رمضان المبارک کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے وَقَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَفْرَحُونَ، وہ رمضان آتا تو ان کے دل خوش ہو جاتے، یعنی رمضان کی آمد کی وجہ سے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ وَيَخُصُّونَهُ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْإِجْتِهَادِ فِي الطَّاعَاتِ وَالتَّفَرُّغِ فِي الْعِبَادَاتِ، وہ عبادت کے لیے محنت کرتے، کوشش کرتے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کریں۔ یعنی خوشی کا انداز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت والے، فرما بردار والے، فرما برداری والے، نیکی والے کاموں کے اندر وہ کوشش کر کے، محنت کر کے حصہ لیتے، اور اللہ کی نافرمانی والے جو کام ہوتے ان سے بچتے۔ وَتَفَرُّغُ بِالْعِبَادَاتِ، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حکموں کی اطاعت گزاری کے لیے، فرما برداری کے لیے کوشش کرنا۔ ایک ہے کہ بندہ نیکی کر لیتا ہے، ایک ہے کوشش کر کے نیکی کرنا۔ رمضان المبارک کا استقبال مومن مسلمان ایسے کرتا ہے کہ وہ کوشش کر کے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عبادت کے لیے کچھ اوقات کو فارغ کر لیتا ہے کہ یہ میرے کام کا وقت ہے، یہ میرے گھر کا وقت ہے، یہ میرے فلانے کام کا وقت ہے، بندہ ان کو وہاں سے ترک کر کے عبادت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ مثلا یہ میں نے تراویح ادا کرنی ہے، یہ میں نے دعا کے لیے وقت مقرر کر لیا ہے، یہ تلاوت قرآن کے لیے میں نے وقت نکال لیا ہے، یعنی وقت خاص کر کے، فارغ کر کے، باقی کام چھوڑ کے عبادت کے لیے وہ وقت خاص کرتا ہے، وقت نکالتا ہے۔ اس انداز کے ساتھ مومن جو ہیں ہمارے سلف صالحین اس انداز کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَاسْتَقْبِلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانَ بِالْعَزِيمَةِ، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، رمضان المبارک کا استقبال کرو بڑی عظمت کے ساتھ، عظیمت کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ علی عظیم التقرب من ربکم، کیونکہ یہ تمہارے رب کے تقرب کا ذریعہ ہے، بہت بڑے رب کے تقرب کا ذریعہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اعمال صالح کرنے کے لیے، برکت والے اعمال کرنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ سے معافیاں مانگنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ فَرَبُّكُمْ غَفُورٌ الرحیم، کیونکہ تمہارا رب بڑا ہی بخشن ہار ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، لہذا اس بخشن ہار اور رحم کرنے والے رب کی رحمت اور برکت کو اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرو۔ کیسے؟ توبہ کر کے، استغفار کر کے، نیکیوں کے لیے وقت نکال کے۔ پھر انہوں نے آگے حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے، فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، ان کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر ان چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرائض انسان ادا کرتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، پھر فرائض کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، نفلوں میں آگے بڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، یعنی جو فرض نمازیں ہیں فجر، زور، عصر، مغرب، عشاء، ان کو ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ضحیٰ پڑھتا ہے، ویسے دوسرے نوافل پڑھتا ہے۔ تو یہ جب جو نوافل پڑھتا ہے تقرب اللہ کا ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اسی طرح فرضی زکوٰۃ ہے، ساتھ نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقات ادا کرتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یعنی جو چیزیں فرض ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ قرب اتنا حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اپنے بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی محبت تک انسان کو لے جاتا ہے، اور یہ محبت کہاں تک پہنچتی ہے؟ حدیث قدسی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ یبصر بہ، وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں
جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، مطلب یہ کہ پھر انسان اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ ہر وہ چیز وہ دیکھتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے کہ مومن بندے دیکھے، اور ہر اس چیز سے وہ مومن بچ جاتا ہے جس سے اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف میرا مومن بندہ نظر نہ اٹھائے۔ ہر اس بات کو پھر وہ بندہ سنتا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندہ یہ بات سنے اور اس بات سے بچ جائے، اس بات سے انسان بچتا ہے۔ یہ ہے اس کے ہاتھ کان بننا، ہر چیز کی طرف اس کا ہاتھ اٹھتا ہے جس کی طرف اس کا رب چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ بڑھے، اور ہر اس چیز سے اس کا ہاتھ رک جاتا ہے جس کو اس کا رب چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی جو ہے اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ جو ہے نا چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا چلا جاتا ہوں، یہ دعائیں مانگتا ہے اللہ قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ سے استعذان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ کسی چیز میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ملے گا؟ اللہ کا قرب اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے، جو ہے فرائض کی پابندی کی وجہ سے اور نوافل کی کثرت کی وجہ سے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبال آپ فرائض کی پابندی کے ساتھ کریں، نوافل کے اہتمام کے ساتھ کریں، توبہ استغفار کر کے، دعائیں کر کے، اپنے رب کے سامنے التجا و فریاد کر کے آپ رمضان المبارک کا استقبال ایسے کریں۔ پھر فرمایا ایھا الصائمون، اے روزے دارو، اکثروا فی ھذا الشہر من ذکر اللہ، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی ذکر کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ جو ہے نا اللہ کو یاد کرو۔ روزہ رکھے، روزہ رکھنا بڑا اجر کا ثواب ہے، لیکن بندہ روزہ رکھ کے پھر ساتھ ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے روزے کے کیا کہنے؟ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس انداز کے ساتھ جب وہ تمام عبادات کے ساتھ اللہ کے ذکر کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی عبادت کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ رمضان کا استقبال آپ ایسے کریں کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم مہینے رمضان المبارک کا استقبال کریں، قرآن مجید کی تلاوت اس میں کریں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے۔ تو آپ احباب کو پتہ ہی ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان المبارک جب مہینہ آتا ہے تو پھر 1 سے 10، 10 سے 70 اور 70 سے 700، 700 سے بھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب کائنات اس قدر عنایات فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ جب عنایات الہی اس قدر زیادہ ہے تو پھر استقبال بھی تو اسی طرح زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن ہونی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اندر بڑھاتا چلا جائے۔ اطاعت کے ساتھ، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے، بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرے کہ میں نے عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ منکرات سے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جب منکرات سے بچے گا، منکرات سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس انداز میں رمضان المبارک کا استقبال کرے گا تو اس کے روزوں کا اجر و ثواب بھی اسے ملے گا اور اس میں اسے لذت بھی آئے گی۔ اور اگر اطاعت و فرما برداری سے ہٹ کر منکرات کے اندر، برائی کے اندر، گناہ کے اندر ملوث رہا، روزے بھی رکھتا رہا، تو ایسے روزوں کا کیا فائدہ؟ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتا، جہالت والے کام کرتا رہتا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں یہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے مطلب روزے رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو رمضان تو ویسے ہی جو ہے نا، روزے تو ویسے ہی ڈھال ہے جو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچ کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ یہ مختلف طریقے ہیں رمضان المبارک کے استقبال کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طریقوں کو اختیار کر کے رمضان المبارک کا بہترین طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین۔ اللہ اس رمضان کو حقیقت میں ہمارے لیے مبارک بنا دے، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے حقیقت میں ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے حقیقت میں ہمارے لیے مغفرت والا بنا دے، اللہ گناہوں کی بخشش والا بنا دے، اللہ تیری اطاعت و فرما برداری والا بنا دے، اللہ پیارے نبی کے اسوہ حسنہ پر چل کر اتباع رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ اس رمضان کو حقیقت کے اندر ہمیں فرائض کی پابندی کرنے والا بنا دے، اللہ اس رمضان کو حقیقت میں ہمارے لیے نوافل کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اللہ نفلی عبادات میں آگے بڑھ چڑھ کر سبقت لے جا کر نیکیاں کرنے کی توفیق کرنے والا بنا دے، اللہ رمضان کے استقبال کے جو صحیح طریقے ہیں، جو مسنون طریقے ہیں، جو ہمارے سلف صالحین نے اختیار کیے ہیں، اللہ ویسے طریقے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ خوشی کے ساتھ استقبال رمضان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما دے، اللہ رمضان کی محبت عطا فرما دے، اور محبت کے ساتھ رمضان کو خوشیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنا قرب اس رمضان میں ہمیں عطا فرما دے، اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے مالک تو ہم سے محبت فرما، اللہ جن کا تو ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ جن کے تو کان بن جاتا ہے، اللہ جن کی تو آنکھیں بن جاتا ہے، جن کے قدم بن جاتا ہے، اے اللہ ان لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرما لے، اللہ ان بابرکت اور اچھے لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، اللہ ان اچھے اور بابرکت لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے، اللہ جن کی عبادات کو تو قبول فرماتا ہے اور جن کے لیے اتقاء من النار ہر روز یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جا میرے بندے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ ان خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، اللہ ان خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، اللہ رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے زبانوں کے اوپر ذکر الہی کو جاری فرما دے، اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اللہ پیارے محبوب نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ اپنے بیمار بندوں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مصیبتوں میں گھرے لوگوں کی مصیبتیں دور فرما دے، اے اللہ اس رمضان کو فلسطین، کشمیر، دنیا بھر کے مقہور مجبور مسلمانوں کے لیے مسرت والا بنا دے، اللہ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا بنا دے، اللہ ان کے لیے راحت والا بنا دے، اللہ سکون والا بنا دے، اے میرے مولا کریم ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، اللہ جو ہمارے لیے اس دنیا میں آخرت میں خیر والا ہے، بھلائی والا ہے، اللہ وہ عطا فرما دے، اللہ جو شر والا ہے، فتنے والا ہے، اسے محفوظ فرما دے، اللہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی عطا فرما دے، اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما لے، اللہ حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر سے ہمیں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، اللہ دین اسلام پہ چلنے والا ہمیں بنا دے، ہماری اولادوں کو، ہماری ذریت کو بنا دے، اللہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آسان بنا دے، اللہ جتنے تیرے بندے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ سب کو ان کی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق عطا فرما دے، اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔